بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و کرم کہ جس کریم رب نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی محبت میں ملاد مصطفیٰ کی اس مبارک محل میں بٹھا کر اپنا پاکیزہ ذکر اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت، نظم و نثر میں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے ان غلاموں کا مل بیٹھ کر تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس بات کا جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو پیارے آقا کے غلاموں میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ. ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ہیں. آقا کی محبت کی ہی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہمیں رحمان ملا، حضور کی محبت کی ہی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، آقا کے پیار کی وجہ سے ہمیں افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا ملا. یعنی سارے صحابہ اپنی جگہ پہ مبارک، ہر ایک فضیلت والا ہے، کسی میں کوئی کمی نہیں. جنہیں اللہ اور رسول نے چنا ہے انبیاء کے بعد، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا یعنی سالار عشق و مستی، یعنی عشق و مستی کا سالار اعظم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والے صفات ہے، جن کی غلامی اور نسبت کی وجہ سے میں اور آپ آج اکٹھے بیٹھ کر آقا کی مدح سرائی بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ پہ درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، آقا کی نعتیں بھی سنا رہے ہیں اور آقا کے غلاموں کی باتیں بھی سنا رہے ہیں. تو میں نے جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس کی عطا اور توفیق سے رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، پارسائی کو پکڑا، فضولیات سے بچے، ان لوگوں کی عظمت رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. آگے آیت میں آگے بھی ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ بدلنے والا، جو کہہ دیا وہ بدلنے والا نہیں. ہمارے کلمات کبھی بدلتے نہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں.
لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو میں عرض کروں، سوچتا ہوں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ جو داستان محبت ہے یہ ازل سے ہی ہے، ازل سے یہ شروع ہے، خود رب ہی کو پیار آیا ہے، رب کو ہی خود محبت ہوئی ہے تو سارے جہان کو تخلیق کیا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اول حمد خدا دا ورد کیجئے، اول حمد خدا دا ورد کیجئے، سو آپ جگ دا مول میاں، پہلے آپ ہی رب نے عشق کیتا، پہلے آپ ہی رب نے عشق کیتا، معشوق ہے نبی رسول میاں، وارث شاہ کھلے باغ نہ دے کلو بندر، جنہ کیتا عشق قبول میاں۔ فرماتے تھے ابتدا سے یہ عشق و محبت کا سلسلہ ہے، خود خالق ہی نے جب اپنے آپ کو جاننا چاہا تو میرے محبوب کریم کی ذات کو مبعوث فرمایا، نور محمد کو تخلیق کیا، اور اسی عشق کی بنا پر یہ ساری کائنات کو معارض وجود میں بلایا، پورے یونیورس کو اس لیے بنایا کہ محبوب کی جو خوشی ہے وہ رب کو حاصل ہو جائے، حالانکہ رب کو تو وہ ہے ہی رب ہے، وہ تو ایسا ہے کہ اس جیسا اور کوئی ہے نہیں، مگر اس رب کو بھی جب اپنے آپ کو دیکھنے کا شوق ہوا تو آئینہ محمد بنا، سرکار کو بنا کر پوری کائنات پہ احسان کیا، اور پھر ان پہ احسان یہ ہوا کہ جنہیں ایمان نصیب ہوا، جنہیں سرکار کی غلامی کا پٹا مل گیا، وہ بخت والے ہیں۔ ازل سے ابد تک جو اس ایمان کے بعد سرکار کے غلام ہوں گے، جیسے بھی ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے صحیح ہوں پھر سرکار کے غلام ہوں، وہ بخت والے ہیں۔ میری اور آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کی نسبت عطا کی، اپنے مقبول بندوں کی نسبت عطا کی، کہ جن کی نسبت کا صدقہ ہے کہ میں اور آج اگٹھے بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں اور رسول اللہ کی محبت میں یعنی ہمتن کوش ہیں، یعنی بیٹھے ہیں اس پیار میں، سنا رہے ہیں ان کے رخسار کی باتوں کا ذکر، ان کی گفتار کا ذکر، ان کے دیدار کا ذکر، یہ ساری ان کے پیار کی وجہ سے یہ ساری یہ کائنات میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے آقا کی محبت کی۔ سرکار سے جنہوں نے پیار کیا ہے وہ ایسی شانیں لے کے گئے ہیں کہ جو ان کی محبت میں مرے ہیں نا، مٹے ہیں، باخدا وہ مر کر بھی وہ مرے نہیں، ایسی زندگی انہوں نے پائی ہے جو مرنے سے پہلے مر گئے، موتو قبلا انتا موتو، جو مرنے سے پہلے مر گئے حضور کی محبت میں، باخدا وہ مرے نہیں، مر کر بھی آج بھی زندہ ہیں، آج بھی کبھی خواجہ نواب الدین کے روپ میں نظر آتے ہیں، خواجہ محمد معصوم کے روپ میں نظر آتے ہیں، والی شادپور کی شکل میں نظر آتے ہیں، داتا علی حجویری کی شکل میں نظر آتے ہیں، خواجہ اجمیری کی شکل میں نظر آتے ہیں، سیدنا امام ربانی محبوب سبحانی شیخ احمد کی نظر میں آتے ہیں، شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی مبارک شکل میں نظر آتے ہیں، یعنی جتنے یہ ہیں یہ سارے حضور کے بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، لنک بائی لنک سرکار سے ان کے لنک جا کے ملتے ہیں، اس لنک کا یہ صدقہ ہے، جو اس لنک سے لگ گئے ہیں وہ فلاح پا گئے ہیں، وہ کامیابی پا گئے ہیں، جس بھی لنک سے لگے ہیں وہ بخت والے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے سلاسل نور علی نور ہیں، سارے سلاسل برحق ہیں، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ یہ وہ مبارک سلسلہ ہے کہ جس کی عظمت و شان
جس طرح سیدنا ابو بکر کی اپنی شان ہے اسی طرح سلسلہ عالیہ بھی اسی طرح شان ہے سبحان اللہ بلکہ چاروں سلاسل کا فیضان اس مبارک سلسلے میں موجود ہے سبحان اللہ جو حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سلاسل جو اکتساب فیض ہوئے ہیں یعنی تھرو ہوئے ہیں ان تینوں کا بھی فیضان سلسلہ عالیہ میں موجود ہے سبحان اللہ مشائخ نقشبندیہ کو اٹھا کر آپ دیکھیں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ سلسلہ عالیہ میں حضور امام ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی خزینۃ الرحمت شیخ احمد مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حیات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک صلہ نامی بندہ پیدا ہوگا صلہ آخری دور میں آئے گا وہ اور 2 جابر سلطانوں کے درمیان کھڑا ہوگا دین حق کو پیش کرے گا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا صلہ حضور نے اس کا بتایا وہ کون تھے وہ شیخ احمد تھے جنہیں امام ربانی مجدد الفسانی کا کہتے ہیں اور ہم اور آپ سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے یہ اللہ کی عطا ہے جسے رب تعالیٰ عطا کرتا ہے سلسلہ عالیہ میں خواجہ محمد یوسف حمدانی آتے ہیں کہ ارلی ٹائم میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں آپ نے جب انہیں دیکھا تو ان کے ماتھے پہ جو ولایت کے آثار تھے وہ انتہائی روشن تھے آپ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹے ہم تو نہ دیکھیں گے مگر زمانہ دیکھے گا تیرا فیضان 4 دانگ عالم میں پھیلے گا اور اللہ تجھے سلطانی عطا فرمائیں گے یہ سلسلہ عالیہ ہے کہ بزرگوں کے نظر کا فیضان ہے حضور غوث اعظم بعد میں جا کر اس اپنے عروج پہ جب پہنچے ظاہری جو بات میں کر رہا ہوں کہ آپ کو تمام اولیاء کی جو سلطانی عطا کی گئی ہم دل و جان سے انہیں اسی طرح مانتے ہیں جس طرح پہلے سلف نے انہیں مانا ہے اور اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح دوسرے مشائخ سے محبت کرتے ہیں مگر ان مشائخ سارے قابل احترام ہیں اور جتنا جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو اسی لحاظ سے ہم مانتے ہیں اسی عقیدے سے مانتے ہیں تو اسی غوث اعظم کی بارگاہ سے جو نوازے گئے ہیں میں چاہتا ہوں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دوں وہ 55 میں 1955 میں میرے دادا مرشد کریم حضور کی بلائے عالم قطب عالم زری زربخت سلطان الاولیاء حضور خواجہ صوفی محمد نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ و رضوان 55 میں آپ نے حج کیا 300 کے قریب آپ کے ساتھ اس وقت ساتھی بائی روڈ حج پہ گئے ہیں آپ نے جب تو لاہور پہلے آپ آئے ہیں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آج کل تو جو ایک حصہ ہے وہ روڈ کا ساتھ لگتا ہے یعنی اسٹیٹ آپ داخل ہوتے ہیں مگر پرانا جو حصہ تھا کافی اسٹیئر چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے آپ فرماتے ہیں جب فقیر وہاں پہنچا تو داتا حضور کو میں نے دیکھا اب ٹپ والی اسٹیئر پہ کھڑے چھتری موتریوں کی چھتری لیے کھڑے تھے تو میں نے جب سلام عرض کیا تو آپ نے وعلیکم السلام اہلاً و سہلاً مرحبا کہا فرمایا تیرا آنا مبارک ہو اور تجھے غوثیت قطبیت مبارک ہو یہ گھر کی اور دار کی بات ہے وہ گھر والے تھے ابھی داتا حضور کے پہنچے ہیں تو فیصلہ جو آگے تھا وہ داتا حضور نے پہلے سنا دیا ابھی اس سفر کے لیے نکلے تو فرماتے جب میں مدینہ رسول میں اس برکتوں والے شہر میں داخل ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ مشاہدے کی ان کی محبت کی باتیں ہیں فرماتے دربار مصطفیٰ کریم میں جب ہم پہنچے
تو سرکار سے ملاقات ہوئی. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں، ولیوں کی ملاقات سرکار سے اس طرح ہوتی ہے. مگر وہ مشاہدے کی باتیں ہیں، ظاہری نہیں، دیکھنے میں ظاہری نظر آتی ہیں، وہ باتیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو، سبحان اللہ. اس سال کا حج تمہارے ذریعے قبول ہوا. سبحان اللہ. مجھے یہ غوثیت قطبیت مبارک ہو. سبحان اللہ. خیر بہت ساری اور آپ نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے، جو کافی ارشاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بالخصوص جو فرمایا واسطہ یا بلا واسطہ جن کا تیرے ساتھ تعلق ہوگا وہ جنتی ہوں گے. سبحان اللہ. اس بات پہ بڑے علماء نے، جب واپس پاکستان آپ گئے ہیں تو کافی آپ نے ایک کتاب لکھوائی ہے جس کا نام ہے کشف الحرمین شریفین. تو جب وہ کتاب نکلی تو بڑا شور و شرابہ ہوا. اس میں بہت سارے آپ نے اللہ کی نعمت کا اظہار کیا ہے. تو اما بنعمت ربی کا فحدث کے طور پر، کیونکہ آپ کے غلاموں میں ایک ساتھی تھا جن کا نام ہے مولانا عبد المجید، مصری شاہ لاہور سے تھے. وہ گریجویٹ تھے، ارلی ٹائم وہ چھوڑ کر آپ کے غلاموں میں داخل ہوئے تھے. 12 سال وہ دربار عالیہ موری شریف میں رہے. تو انہوں نے عرض کی حضور جو آپ کرم کی دولت لے کے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ سے، اس کا کچھ اظہار فرمائے تاکہ ہم غلام بھی سن کر شاد ہو جائیں، شاد ہو جائیں، خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. تو ان میں شاد پور والا بھی تھا. سبحان تو اللہ. خیر وہ سنائی، تو جب یہ باتیں سنائی تو فرمایا میں نے اپنی داڑھی کا ایک بال ننگا کیا ہے. یہ ساری جو سفید ریش ہے نا، یہ ان کی دعاؤں سے، ان کے کرم سے، اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ. جب اس بات کا ذکر کیا نا، وہ کتاب موجود ہے، اس میں آپ نے جب یہ ذکر کیا تو کافی علماء نے اس پہ بحث کی ہے. تو کہتے ہیں آپ ایک دفعہ علاقہ گجرات میں یعنی کسی جگہ پر سفر پر تھے، یعنی دینی سفر پہ تھے. تو ادھر کچھ علماء جمع ہوئے. آپ سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ نے کتاب جو لکھوائی ہے اس میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا علماء حضرات کو کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کتاب اس وقت لکھواتے ہیں یا لکھتے ہیں جب شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے. اکثر طالبین جو ہیں نا اہل محبت، وہ کتابیں اس وقت لکھتے ہیں جب شیخ دنیا سے وصال کر جاتے ہیں. تو پھر ان کے بعد وہ کتابیں لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کی یہ کرامت تھی، یہ ان کی کرامت تھی، یہ ان کی کمال تھا، یہ ان کے اوصاف تھے. فرمایا فقیر نے زندگی میں لکھوائی ہے. سبحان اللہ. اما بنعمت ربی کا حدث کے طور پر کہ اللہ کی نعمت کا اظہار نعمت کروں. کیوں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میں تم پہ اپنی رحمتوں کروں ان کا اظہار نعمت، اظہار شکر، شکرانہ نعمت کیا کرو. اس لیے میں نے یہ جو اللہ اور رسول کا کرم ہے اسے چند سطروں میں لکھوایا ہے. اور آپ لوگوں کو جو اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا واسطہ یا بلا واسطہ جن کا تیرے ساتھ تعلق ہو وہ جنتی ہوں گی، یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا لمبی بات کرنے سے پہلے تم اس طرح کرو حضرات، چند مائل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، آپ دوسری طرف ایک مجلس میں شریک تھے. تو آپ نے فرمایا آپ تھوڑی سی تکلیف کرو اور اس گاؤں میں چلے جاؤ. گاؤں کے باہر کچھ فیصلے پر ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے میرے چند دوست اس وقت آرام کر رہے ہیں. نظر دیکھیں ان کی، بیٹھے کہاں ہیں اور اطلاع کہاں کی دے رہے ہیں. جو سوئے ہوئے غلام ہیں انہیں بھی جان رہے ہیں کون سویا ہوا ہے ادھر. چند مائل کے فیصلے پر کچھ غلام آرام کر رہے ہیں، یعنی دوپہر اور زور سے کوئی درمیان کا کوئی وقت تھا جس میں وہ شاید سفر کی تھکن سے وہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا جب تم نے سوئے ہوئے پاؤ نا، ان میں سے ایک جو سویا ہوا
जितने जिसमें से जिसको चाहोगे किसी एक को ठोकर लगा देना। आपने पूछना कुछ नहीं, सोए को ठोकर लगाना, मेरी इस बात का जवाब वो तुम्हें दे देंगे। तो जब गए तो जितने आपने फरमाया उतने ही वो साथी सोए हुए थे। तो एक आलिम दीन ने एक सोए हुए को ठोकर लगाई ना पाँव से, जो ही ठोकर लगाए अल्लाह 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 करते हुए सारे उठ खड़े हुए, शोर हो गया जिक्र इलाही का। और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछना, जो कह दे ना मुंह से निकले जो उनसे वही काफी है। तो जब उन्होंने दोस्तों ने इतना वो एक ने अल्लाह अल्लाह की तो सबकी आंख खुली, सब ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों कहते हैं मट में जो हो ना भरा होगा, मट में दूध हो ना तो टूटी खोलो तो दूध ही निकलेगा। अगर मट में पानी भरा हुआ है तो टूटी खोलो तो पानी ही निकलेगा। तो सोए हुआ जब बंदा होता है तो एक किस्म का आदि, दूसरे लफ्जों में मौत की हालत में होता है। छोटी बहन है, यानी सो जाना। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि ये मौत भी मौत की तरह है। जब बंदी सो जाता है तो इस छोटी मौत उसे कहते हैं। तो फरमाया उस हालत में भी जब अचानक वो उठे तो उसके मुंह से अल्लाह निकले। तो फरमाया यार अगर मट में अल्लाह है तो मुंह से भी अल्लाह ही निकला है। तो कहते हैं कि जब वो वापस आए ना तो आपने मेरे पूछा सुनाओ हजरात कैसा रहा। अर्ज की हजूर जो आपने इरशाद फरमाया था ऐन बाइन उसी तरह इतने दोस्त आराम कर रहे थे और जब हमने ठोकर लगाई तो सब ने अल्लाह अल्लाह का शोर डाल दिया। फरमाया आप क्या समझे? कहते हैं हमें तो कोई समझ नहीं आई। आप फरमाया अल्लाह को समझ ना दे तो मेरा क्या कसूर है? आपने फरमाया अगर अल्लाह आपको समझ ना दे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फरमाया जो जागते हुए भी जिक्र इलाही करे, जागते हुए भी जिक्र इलाही करे, सोते हुए भी जिक्र इलाही में हो, उठे तो जिक्र इलाही मुंह से निकले। फरमाया ये बताओ उलमा रब ने जन्नत बनाई किनके लिए? इन लोगों के लिए नहीं है तो फिर जन्नत किसके लिए है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मोहरी शरीफ जिंदाबाद, नारे शादपुर शरीफ जिंदाबाद, नारे सलियाल शरीफ जिंदाबाद। अल्लाह 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 अल्लाह। लाखों ऐसे लोगों को नवाजा है। आपने इरशाद फरमाया है, एक दफ़ा मजलिस में कहते हैं कि बड़ी बड़ी अजीब बातें जो आजकल लोग सुनते हैं तो सटटा जाते हैं। आपने फरमाया किसी बंदे ने आपसे जाके पूछा कि जब जो रसूलुल्लाह से भी ये सवाल हुआ कि क़यामत कब आएगी, हुज़ूर ने क्या उसे फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने तैयारी क्या की है? क़यामत का पूछ रही हो, तुमने तैयारी क्या की है उसके लिए? तो आपने उनको इरशाद फरमाया क़यामत फ़कीर ने बहुत दूर कर दी। ऐसी ऐसी बात है ना, उलमा हैरान हो जाते हैं जनाब ये आपके इख्तियार में है। फरमाया नहीं, कैसे आपने क़यामत को दूर कर दिया? आपने फरमाया रसूलुल्लाह की हदीस आपने पढ़ी नहीं है, आका करीम के मुबारक मुँह मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो हक है, वो सच है, ये हमारा ईमान है। हजूर ने फरमाया जब तक मेरे गुलामों में से एक गुलाम इस लेवल का रहेगा जिसका सर से पाँव तक जो मेरी मोहब्बत में डूबा हुआ होगा, जिसका अंदर और बाहर एक होगा, यानी आलम बामल होगा, यानी जाकिर होगा, वली अल्लाह होगा। फरमाया जो इस हालत का एक भी मेरा जाकिर मौजूद होगा कायनात में, उस वक्त क़यामत नहीं आएगी। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने 70,000 जाकर तैयार किया। सुभान अल्लाह। फ़कीर ने 70,000 जाकर तैयार किया जिनके कल्ब ज़िक्र इलाही में हर वक्त ज़िक्र इलाही में रहते हैं। और मैं कसम है उसकी ज़ात की, ये मेरे बाबा सुनाया करते थे।
اپنے شیخ اور اپنا چھپایا کرتے تھے، اپنے بابے کی سنایا کرتے تھے، اور فرماتے ان کا کرم یہ ہے، فرمایا خاص وقت میں بھی، خاص وقت میں جب اپنے ساتھی کے ساتھ ہو تو اس کا ہاتھ اس کے چیسٹ پہ ہو تو فرمایا ساتھیوں اس وقت بھی اس کا ذکر بند نہ ہو، اس وقت بھی یہ اس میں ذات چلتا ہو۔ فرمایا اس کا جو ایک سانس غافل چلا جائے اسے کافر سانس قرار دیتے ہیں۔ فرمایا وہ نماز پڑھ جو کبھی قضا نہ ہو، ایسی نماز پڑھ جو کبھی قضا نہ ہو۔ ایک نماز وہ ہے جو میں نے اور آپ نے ابھی ادا کی ہے، فرماتے ایک وہ نماز ہے جو ہر وقت وہ نماز میں رہتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ذکر میں، اس حالت میں رہتے ہیں کہ ہر وقت وہ ذکر الہی کی کیفیات میں رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے دوستو یہ اللہ کی عطا ہے، جب رحمت الہی چنتی ہے نا تو رسول اللہ اسے چنتے ہیں، کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اس کی منشا ہے، جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اسے اپنی رحمت سے چن لے، یہ اس کی قدرت ہے اپنی۔ اور وہ جب رب چنتے ہیں تو محبوب بھی اسے ہی چنتے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب شادپور شریف والا وہ خدا کا مقبول اور محبوب بندہ، رب 17 سال میری ایج تھی، نماز تو ہم پہلے بھی پڑھتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا کہ میں سویا ہوا تھا، فجر کے قریب مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ پہلے تشریف لاتے ہیں، انتہائی روشن چہرے والے ہیں، جو تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں صوفی صاحب اٹھو جلدی کرو سرکار آ رہے ہیں۔ میں اٹھنے کی کوشش میں ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور میرے یعنی دائیں جانب سر کی طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک کھڑے ہوئے تو ایسے پتہ چلا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج چڑھ آیا ہے، تو روشنی چہرہ انور پہ اتنی تھی کہ میری آنکھیں چندیا گئیں، دیکھ نہ سکی چہرے پہ، اس قدر انوار الہی کا نزول تھا۔ جیسے چڑھتے سورج کو دیکھو نا، تھوڑی نظر آنکھیں کھول کے دیکھو تو پھر دیکھنے کے باوجود نظر کچھ نہیں آتا، اس کی تیز روشنی کی تیزی جو ہے نا اتنی آنکھوں پہ لگ جاتی ہے کہ کچھ دیر جسے ہم کہتے ہیں پچھاولے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میری حالت ہوئی، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پوری نظر آ رہی تھی، اور چہرہ انور مجھے اس روشنی چہرے کی جو انوار تھے اس وجہ سے میں پورا چہرہ دیکھ نہ سکا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں کوئی چیز تھی جو حضور نے پکڑی ہوئی تھی، جیسے آملے کے ڈھوکے، یہ قبلہ عالم کے لفظ، آملے کے ڈھوکے یعنی گٹک، اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہ کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ عطا فرمائے اور میں نہ کھاؤں۔ حضور دونوں ہاتھ میرے منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جو ہی ہاتھ لے کے جاتے ہیں ساری چیز میرے اندر میں چلی گئی۔ بات وہ جانے کی دیر تھی کہ تقدیر بدل گئی، ہر چیز تبدیل ہو گئی، ایک اندر میں عشق کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو حضور نے جب یہ کھلایا تو فرمایا اٹھو میرے دین کا کام کرو، یہ ورڈ ہے۔ سرکار نے فرمایا اٹھو میرے دین کا کام کرو۔ اتنے میں جب اٹھنے لگا تو آنکھ کھلی تو بستر سے اٹھا تو پورے جسم پہ ایک رکت تاری تھی۔ سوچا کہاں جاؤں، گائیڈ کہاں سے لینی ہے؟ تو سوچ میں ہمارے علاقہ کشمیر میں قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، حضور بابا شاہ پیر شاہ غازی، بہت مشہور بزرگوں میں ہیں۔ ہمارے کشمیر میں بہت بڑے بزرگوں میں ہیں بابا پیر شاہ، جن کے پاس حضور میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، دملی والی سرکار۔ فرماتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گیا تو وہ جس کے پاس گئے وہ بھی نظر والے تھے، جو گیا تھا یہ بھی دیوانہ تھا حضور کا، انہیں پتا تھا یہ لے کے کیا آیا ہے میرے پاس۔ تو آپ فرماتے میں گیا ہوں تو میں اپنی محبت سے کہتا ہوں جب شہباز گیا نہ تو دیکھنے والا تو اتنی بڑی عظمت والا تھا، انہوں نے جب دیکھا شہباز آیا ہے
دعا مانگی حضور میری گزارش قبول کریں اور میری گائیڈ کریں، رہنمائی کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دعا مانگ کے گھر آیا تو پہلی رات میں مجھے حضور بابا پیر شغال جی کی زیارت نصیب ہوئی اور میں بیٹا آیا کرو، تمہارا حصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دوستوں کے لیے جو بابا ہمیں سنایا کرتے تھے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، اور میں 10 سال پھر میں قادری سلسلے کے اوراد کرتا رہا، 10 سال روزہ رکھتا رہا، 10 سال میں نے روزے رکھے ہیں، اور 2:30 بجے رات کو کھڑا ہو جاتا اور اشراق پڑھ کے مصلے سے اٹھتا تھا اور پھر کام پہ چلا جاتا تھا۔ 10 سال اسے صفائی میں لگا دیے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اصلاح کر لی یا اصلاح کرا لی۔ دوستو جب سارا کچھ تیار تھا، آپ کا فیضان کو جو اگلا حصہ تھا وہ نقشبندیوں کے پاس تھا، اور مات میں بہت سی خانقاہوں میں پھرا ہوں اور میری طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، سیراب نہیں ہوئی۔ جب موہری شریف میں پہنچا، کسی کے بتائے کے مطابق جب میں گیا، یہ بھی یہ اتفاق تھا، جس دوست نے مجھے بتایا تو اس نے وعدہ کیا کہ میں تجھے لے چلوں گا، اور سردیوں کے دن تھے، شام جلدی ہو جاتی ہے۔ جب شام کو میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا ان کی کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہ اس کام سے چلے گئے ہیں۔ اب فرمایا، میں نے کہا محمد اسلم آپ واپس نہیں چلنا، تو گائیڈ رہے نا اس کے مطابق چلیں گے۔ پرانی سائیکل تھی، اس پہ چل کے میں کھاریاں گیا، تو آگے رات اندھیری اتنی ہو گئی کہ کچھ راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اتفاق تھا اس رات چاند بھی نہیں تھا، یعنی روشنی بھی نہیں تھی، راستہ بھی پک ڈنڈی راستہ تھا۔ تو میں ریلوے اسٹیشن کے ایک فاٹک پہ رک گیا، پلیٹ فارم پہ، ادھر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلو صبح تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں، کمبل تھا وہ لے کے بیٹھ گیا۔ صبح جب ہوگی تو پھر کسی سے پوچھ کے راستہ چلیں گے۔ فرماتے جو آگے تھا نا وہ شہنشاہ تھا، ولیوں کا سلطان تھا۔ تو فرمایا میں بیٹھ، ابھی 15-20 منٹ ہی مجھے ملے تھے بیٹھنے کو، اتنے میں ٹرین آئی، ریل آئی، اس سے کوئی چند آدمی اترے ہیں اور ایک سیدھا چلتا چلتا میرے پاس آیا، کہتا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میں نے دیکھا تو کہتا ہے بھائی سور صاحب۔ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں آپ نے موری شریف تو نہیں جانا؟ دیکھنے لگا اسے کیسے پتہ چلا میں نے موری شریف جانا؟ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں نے موری شریف جانا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہ پتا نہیں آپ نے موری شریف جانا ہے، اصل میں موری شریف جا رہا ہوں، میں موری شریف جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی ساتھی مل جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا محمد اسلم آگے والا مرد ٹھیک ہے، صاحب نظر ہے، یہ کمال ہے ان کی نظر کا کہ اکٹھا کر دیا۔ پھر ہم کافی دیر چلتے رہے، 3.5 مائل کے قریب ہے وہاں سے، سارا پکڑنی راستہ تھا۔ جب پہنچے عشاء گزر چکی تھی۔ خواجہ محمد معصوم، اعلیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم قیوم پنچم رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت شباب کی عمر میں تھے۔ آپ رات کو آئے، ملے، ہمیں لنگر وغیرہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر میری طبیعت کافی مطمئن ہوئی، اور طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ اور میں فجر کی نماز، کیونکہ پرانے وقت تھا، پرانی کوٹھیاں تھی جس میں دوست سوئے ہوئے تھے، 3 بجے کے قریب باہر سے آواز آنے لگی، حق اللہ حق، حق اللہ حق کی آواز آنے لگی۔ تو دو ساتھی جو ساتھ کمرے میں گٹھے سوئے ہوئے تھے، یعنی گھاس پہ، پلال اسے کہتے، گھاس پہ سوئے ہوئے تھے سارے۔ ایک سور صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ تہجد کے لیے جگا رہا ہے سب کو، تہجد کی نماز کے لیے سب کو جگایا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو اچھا ہو گیا۔ خیر اٹھ کے ہم نے بھی وضو کیا اور مسجد میں چلے گئے۔ رات کو تو خیر اتنا پتہ نہیں چلا، مگر صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا تو مسجد اور سین بھرا ہوا تھا۔ اس وقت تقریباً 500 اور 600 کے قریب دوست مسجد میں موجود تھے۔ تو آپ جب فرض کی احکامت ہوئی تو قبلہ عالم حضور جماعت میں شریک ہوئے، فرض نماز ہوئی، ختم خواجگان ہوا، ذکر اللہ ہوا۔ جب سارا ختم ہوا تو آپ اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاغفر لی،
3 مرتبہ پڑھا. فرمایا دوستو آج ہمارے ساتھیوں میں ایک قادری مرد آیا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں وہ کمبل جو تھا نا باہر سین میں مجھے جگہ ملی تو کمبل میں نے اوپر کیا ہوتا وہ سردی کی وجہ سے اس طرح یہ حالت تھی. سب نے چادریں کمبل کیے ہوئے تھے. آواز میں نے سنی آ جانے کون سا قادری آیا ہوا. تھوڑی دیر بعد پھر گفتگو کے بعد پھر آپ نے فرمایا دوستو آج ہمارے ساتھیوں میں ایک قادری دوست آیا ہوا ہے. سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر چپ ہو گئے کیوں پتا کسی کو نہیں تھا کون ہے ہمارے میں بیٹھا ہوا. تو تیسری بار جب آپ نے ارشاد فرمایا نا اس بات پھر آپ نے بات کو کھولا. فرمایا میں اس قادری کی بات کر رہا ہوں جسے 10 سال پہلے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی. جسے 10 سال پہلے رسول اللہ کی زیارت ہوئی تھی اس کو میں بلا رہا ہوں کیونکہ اس کا جو حصہ ہے اب ہمارے پاس ہے. تو بابا جی میرے رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ لینے کے بھی کچھ ڈگ ہیں. ولی اللہ دیتے ہیں سب کچھ اور لینے کا چاہیے ڈب کچھ. برتن صاف کر کے گئے تھے دل کے دیوے کو صاف کر کے محبت کا تیل ڈلوا کر عقیدت کی بتی لگوا کر خواجہ نواب کے سامنے گیا نا تو دیکھنے کی دیر تھی اگنائٹ کر دیا. ایسا اگنائٹ کیا ہے نا کہ فرماتے تھے پھر یہ یہاں تک نہیں پوری دنیا میں یہ جائے گا. اس محبت میں 2-4 باتیں ان کے پیار کی آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تو ذوقہ جائے گا. فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ آپ کو فرمایا تھا تو زری زر بخت ہے. جب آپ گئے تھے نا حج پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو زری زر بخت ہے. ہم کہتے ہیں زری زر بخت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گولڈن کراؤن والے کو سنہری تاج والے کو. اسی پہ پھر آپ نے اپنے شیخ کی مدح لکھی ہے خواجہ نواب الدین کی. زری زر بخت کی زر نے کیا زر میرے خانے کو. زری زر بخت کی زر نے ان کی نظر نے زری زر بخت سنہری تاج والے نے اپنی نظر سے زری زر بخت کی زر نے کیا زر میرے خانے کو. ہوا ذرا زر میرا روشن نہ چھوڑا باہر خانے کو. ہوا ذرا زر لولو ذکر الہی کا نور میرے لولو میں بھر دیا ہے ایک ہی نظر سے. ہوا ذرا زر میرا روشن نہ چھوڑا باہر خانے کو. فرماتے ہیں اے شاہ کریم تیرا بہتر ہوا آنا تیرا بہتر زمانہ ہے. بجا ہے دین کا ڈھنکا ہوا باطل روانہ ہے. تیرا بہتر ہوا آنا تیرا بہتر زمانہ ہے. وجہ ہے دین کا ڈھنکا ہوا باطل روانہ ہے. کہتے ہیں تیری روشن کندیلوں سے جب یورپ میں آپ آئے ہیں وہ فیضان لے کر آپ نے جب تیار کر کے رسول اللہ کی بارگاہ سے اجازت دلوا کر پھر آپ کو یورپ بھیجا ہے. یہ میں آدھی بات کافی چھوڑ دی ہے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو آپ نے جب تیار کرا کہ آپ کو یورپ بھیجا پھر کام شروع کیا نا تو جب ادھر یہ چہرے تیار ہوئے نا تو ان چہروں کی آپ بات کر رہے ہیں.
تیری روشن قندیلوں سے گیا گھر گھر اجالا ہے، ہوا یورپ منور بھی جو سب دنیا سے کالا ہے۔ کہتے ہیں بھرا ہے تیرا میخانہ، بھرا ہے تیرا میخانہ، جو پی دیکھے دیوانہ ہے، ہوا دل دور دنیا سے ایک ہو کا ترانہ ہے۔ اللہ 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 ہوا دل دور دنیا سے ایک ہو کا ترانہ ہے۔ ہمارے عالی اشاد پور شریف ہمارے عالی اصلیہ شریف جیوے سہنا جیوے مرشد جیوے اللہ 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 زندہ باد۔ موہری کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں، لاکھوں برانچیں نکلی ہیں موہری سے، ایک ولی نے لاکھوں ولی تیار کیے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اپنے شیخ کی محبت میں کہ جب ادھر آئے ہیں تو پھر آپ نے یہ مدح لکھی ہے، تو اس میں ارشاد فرماتے ہیں بھرا ہے تیرا میخانہ، جو پی دیکھے دیوانہ ہے، ہوا دل دور دنیا سے ایک ہو کا ترانہ ہے۔ فرماتے بری ہے میں تیری میں سے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بری ہے میں تیری میں سے، میری دنیا بدل ڈالی، صدا منگتوں کا جھرمٹ ہے، نوابوں میں نواب والی، صدا منگتوں کا جھرمٹ ہے، نوابوں میں نواب والی، زری زر بخت کی زر نے کیا زر میرے خانے کو، ہوا ذرا زر میرا روشن، نہ چھوڑا باہر خانے کو۔ اپنا عرض کرتے آخری شعر ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ولایت ملی ہے، مجھے شیخ نے 2 ولایتیں عطا کی، ایک پنجابی میں ولایت انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں مقدر میں تیرے اسلم، مقدر میں تیرے اسلم، ولایت کی ولایت ہے، مقدر میں تیرے اسلم، ولایت کی ولایت ہے، گر فرعون کے پلتا کرے جو اس کی غارت ہے۔ فرماتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج کر پالا ہے، جو جان کا دشمن تھا، اور میں شیخ نے مجھے وہ جگہ عطا کی ہے جہاں صدیوں سے یہ زمین رو رہی تھی، ظلمت کا آتش کدا جل رہا تھا، انسانیت رو رہی تھی، کفر و شرک کی آندیاں چل رہی تھیں،
बाबा ने इस जगह पे भेज के मुझे तौहीद का चिराग रोशन रखने के लिए और रसूलुल्लाह की अज़मतों को, आका की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए मेरे ख्वाजा ने मुझे इस मुल्क में भेजा है। मेरे दोस्तों साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मकबूल और महबूब बंदों की संगत और निस्बत में हमें जिंदा रखे और उन्हीं के प्यार को जिन्होंने वाली शादपुर की शक्ल में अपना नुमाइंदा भेजा है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो फरमाया करते थे, मैं कीले गाड़ के जा रहा हूँ, जाल बछा के जा रहा हूँ। फरमाया आने वाला वक्त फ़कीर के फैज़ान का है। ये फैज़ान बोहरी शरीफ फरमाते थे खाली बरतानिया में नहीं रहेगा, ये पूरे यूरोप को कंट्रोल करेगा और बड़े आज़म एशिया में फिर वापस जाएगा। बा खुदा दोस्तों, खुदा को हाजिर करके मैं कहता हूँ, आज ये बरतानिया छोड़कर अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, हर तरफ राउंड करके उसकी खुशबू फैल रही है। इन यंग दोस्तों की शक्ल में सुन्नत मुस्तफ़ा का नूर लेकर गली गली कूचे कूचे ये दावत मोहब्बत दे रहे हैं। और मिलकर सरकार के प्यार को फिर उस तरह उजागर करें जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने ये मोहब्बत का काम किया है। इसी काम में कामयाबी थी। फरमाते थे, आखिरी बात फरमाते थे कि नौकरी सारी अच्छियां हैं, सब नौकरियां अच्छियां हैं, मगर रसूलुल्लाह की नौकरी से बेहतर कोई नौकरी नहीं। फरमाते कोई कहता मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई कहता मेरा बेटा टीचर लग जाए, कोई कहता मेरा बेटा फार्मासिस्ट और कंप्यूटर टेक्नीशियन बन जाए, और ये किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि मेरा बेटा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, है जी, मेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए, हजूर का गुलाम बन जाए। तो इसलिए फरमाया करते थे इन लोगों की संगत में आया जाया कर कि तुझे वो कुछ बना देंगे, दुनिया भी तुझे इज्जत मिलेगी, आखिरत भी तेरी रोशन हो जाएगी। फरमाया करते किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, कोई इस पे खुश है, मिनिस्टर लग गया है किसी हुकूमत में, किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं का खजाना मिला है। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, नबी का मुझे आस्ताना मिला है। जिन्हें दरबार मुस्तफ़ा की नौकरी मिल जाए, इससे बेहतर कायनात में कोई नौकरी नहीं। तो अल्लाह मुझे और आपको इस मोहब्बत को जो उन पाकीज़ा लोगों की निस्बत की संगत और वजह से मुझे और आपको मिली है, अल्लाह मुझे और आपको अपने अंदर और बाहर को देखने की तौफीक दे। ऐसे लोगों के पास बैठे जो हमारे ज़ाहिर को भी सरकार की सुन्नत की रोशनी में यानी उस तरह बना दें कि जो देखे ना उसे पूछना ना पड़े तू कौन है, देखते ही उसे पता चल जाए ये गुलाम मुस्तफ़ा है। और बातन इस तरह ज़िक्र इलाही से उसे रोशन करे, धोबी की तरह धोए उसे कि उसे ईगो, अनार, रिया, गीबत को बाहर निकाल कर आका की मोहब्बत और उस अल्लाह के ज़िक्र में ऐसा उसे लगा दे कि उसका लू लू जो है वो उस बात पे हर वक्त चलता रहे। जो फरमाया करते थे, अल्लाह अल्लाह कर दी रो वहली ना बो, अल्लाह अल्लाह कर दी रो वहली ना बो, रात दिन तू खाली भांडा भर दी रो वहली ना बो। एक कर दी हो, जिसका हो गया है ना उसी का रहो, एक कर दी हो, एक दर दी रहो तू, अल्लाह अल्लाह कर दी रो वहली ना बो। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और मेरे कहने में अर्ज करने में कुछ गलती हुई, अल्लाह मुझे अपने फजल एहसान से माफ़ी अता फरमाए। और आप दोस्तों का बिलखसूस हज़रत सूफ़ी साहब का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमें मोहब्बत से बुलाया और मिल बैठ कर अपने अबाह का, अपने बड़ों का, उन खुदा के मकबूल और महबूब बंदों का तज़किरा खैर किया जिन्हें अल्लाह ने अपने रहमतों से ख़ास किया, रहमतों से नवाजा। अल्लाह जितने सांस बाकी हैं खुदावद क़ुद्दूस हमें अपने ज़िक्र में और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सरशार रखे। इसी हालत में रहें, इसी हालत में घर से असल घर चले चलें, इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं है। आखिरी जो बाबा फरमाते थे, मुर्शिद उसको पकड़ तो तुझे धोबी की तरह धोए, और जब वक़्त आखिर आए फरमाते लोग पकड़ते हैं इसलिए कि मेरा मसला फलां फलां हल हो जाए, और मेरा पीर का ये काम नहीं। ये ख्वाजा नवाबुद्दीन की बात सुनाते थे, और मेरा पीर वो होता है जब वक्त आखिर आए ना सारे साथ छोड़ जाएं,
فرمایا مرشد کا یہ کام ہے اس وقت رسول اللہ کو لے کر تیرے سامنے آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیرے سامنے آئے، اور جب تیری نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے تیرا کلمہ جاری ہو جائے، فرماتے تھے یہ مرشد کا کام ہے، یہ اصل کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کا کچھ بننے کی توفیق دے۔ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر جی، ماشاء اللہ۔